السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرح جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم ان۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے کچھ انفارمل سا ہے۔ آپ کو میرے ہاتھ میں نہ تو کویسچنز نظر آئیں گے، نہ میرے چہرے کے اوپر جو وہ گیسٹ والی سٹریس ہوتی ہے وہ نظر آئے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آج کی جو میری گیسٹ ہے نا وہ کافی انفارمل ہیں۔ رشتے میں تو وہ میری بیٹی جیسی ہیں، تعلق میں میرے وہ دوستی والا معاملہ ہے، لیکن کچھ معاملات میں وہ میری کرائم پارٹنر بھی ہیں۔ تو ملتے ہیں عائشہ نور اقبال سے۔ السلام علیکم عائشہ۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، میں آپ کو فرح صاحبہ کہوں یا فرح چچی کہوں؟ آپ کچھ بھی کہیں، پھول کو پھول کہیں، کسی بھی نام سے پکاریں۔ تو کیسا لگ رہا ہے؟ بڑا مزیدار لگ رہا ہے، ڈفرینٹ لگ رہا ہے، یونیک سا لگ رہا ہے۔ صحیح۔ میں چاہ رہی تھی کہ ذرا ہم کچھ چیزوں کو، بچپن کو، فیملی کو ایکسپلور کریں، کیونکہ جو ہمارے سارے ویورز ہیں نا وہ بابا کی زندگی، ان کے بچے، ان کے معاملات کو بڑے وہ ولنگ ہوتے ہیں نا، دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے میں نے کہا کیونکہ آپ فیملی کی پہلی بچی ماشاءاللہ، سب سے زیادہ آپ نے پیار لیا، تو ظفر اقبال کی پوتی ہونے کا بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے اور پہلی پوتی ہونے کا۔ تو ابو کے ساتھ سب سے پہلے تو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں، بچپن کیسا گزرا، دادا ابو کا جو ایک آپ کا ریلیشن ہے ماشاءاللہ بہت اچھا، اس میں کوئی ہمیں ایکسپیرینس شیئر کریں۔ ابو کے ساتھ بہت اچھی بچپن کی یادیں ہیں، کچھ اب کی بھی۔ ظاہر ہے اب ظاہر ہے ذرا زندگی ایسی ہے، ایک تو وہ رہتے بھی فارم ہاؤس ہے، وہ دنیا کے دوسرے کنارے، لیکن ان کے ساتھ رہتا ہے ایک وہ بچپن کا۔ اگر میں یاد کروں تو مجھے ایک میموری جو بہت زیادہ ایک ذہن میں سمائی ہوئی ہے، وہ ہے کہ وہ مجھے ایک سٹوری سنایا کرتے تھے، ایک بڑی یونیک سی، اور وہ اس لیے میرے لیے یونیک تھی کہ میں بہت چھوٹی تھی اس وقت۔ وہ ایک لالی کی کہانی تھی، جس میں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ لالی، اس کو سن کے میرا دل کرتا تھا کہ میں کوئی لالی، ایک بڑا ہی خوبصورت پرندہ ہے، اس کا بڑا کوئی ایک چام ہے، ایک بڑی لالی سب کچھ کر سکتی ہے۔ وہ جب میں بڑی ہوئی اور میں نے ایکچولی لالی دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کافی مایوسی ہوئی، لالی تو کچھ ہوئی نہیں ہے، خاصی مایوسی ہوئی۔ وہ فینٹیسی تھی ساری، لالی کی فینٹیسی۔ لالی میرے نزدیک کوئی وہ فینکس کا جو ہے نا وہ اس کا مقام تھا میری وہ کیا کہتے ہیں چشم تصور میں۔ تو لیکن جب بڑی ہوئی لالی دیکھی تو پھر چلو ٹھیک ہے، یہ سچویشن تھی۔ لیکن ابو سے میرا خیال ہے کوئی ایک چیز جو شاید میرا ایک لگاؤ ہے لٹریچر سے، وہ شاید اسی لیے ہے کہ میں انہیریٹنس میں ملا ہے، ابو کی پوتی ہوں، تو اس لیے شاید یہ۔ وہ تو دونوں طرف سے آپ کو ملا ہے نا، بابا کی طرف سے بھی ملا ہے اور ابو کی طرف سے بھی ملا ہے۔ بابا سے کچھ اور بھی چیزیں ہیں شاید جو وہ ایک اور طرف چلی جاتی ہیں، کہ وہ مجھے ان سے کریٹیوٹی کا تھوڑا بہت جو ہے نا، مطلب آبویسلی آئی اسٹل تھنک کہ آئی کین نیور بی ہم۔ وہ ماشاء اللہ ہی ہیز این ایکسپیرئنس، ہی ہیز میڈ ہز پلیس، یو نو۔ بٹ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا ان کی طرف سے مجھے ملا ہے کہ میں کریٹیو اسکلس کو پریکٹس کرتی ہوں، مجھے بہت سارے آئیڈیاز آتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس پورا اس کے اوپر کام کرنے کے لیے ایک ٹیم ہو، ایک سلسلہ ہو، تو یو کین پروڈیوس اے ویری گڈ تھنگ آؤٹ آف اٹ۔ یہ اکثر مجھے کچھ آئیڈیاز ایسے آ رہے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی کچھ اسٹوریز ہوں، کچھ ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا یہ بابا کی سائڈ سے میں نے شاید یہ چیز جو ہے نا یہ اپنے اندر لی ہے ان سے۔ صحیح۔ تو بچپن کے کوئی مزیدار سے واقعات کوئی بابا کے ساتھ جو، وہ تو کہیں تو مجھے بھی یاد ہے، لیکن کچھ جو تمہارے بڑے پرسنل ہوں، جو تم نے ان کے ساتھ بہت مزے کا کچھ کیا ہو؟ 2-3 واقعات۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ بابا ہمسیلف وہ تو ایک پوری کتاب ہے، ہماری فیملی کے کتنے ایڈونچرز ہیں، تو وہ تو ایک بک ہے۔ لیکن 1-2 واقعات جو میں یاد کر رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی جب ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے یاد آ رہا تھا، یہ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ناردرن ایریاز میں گئی ہوئی تھی، تو وہاں پہ میں نے نتھیا گلی، چھانگلا گلی کافی بندر دیکھے، تو ان کی ایک بات یاد آ گئی۔ بندروں سے بابا یاد آ گئے؟ بندروں سے بابا یاد نہیں آئے، ان کی ایک بات یاد آ گئی۔ وہ یہ تھی کہ ہم عمرے پہ گئے تھے، 2010 کی غالباً یہ بات ہے۔ وی ور ٹریولنگ فرام مدینہ ٹو مکہ،
ہم پہلے مدینہ گئے, وہاں سے ہم نے بائی روڈ آنا تھا مکہ. تو وہ احرام ہم نے باندھ لیے, آدھے رستے میں ہم تھے, تو ماما واز ایٹنگ کنوز, شی ہیڈ اے لاٹ آف کنوز, وہ ایک تھالی سی تھی. تو وہ آپ نے صحرا سے گزرنا ہوتا, تو وہاں پہ تھے صحرائی ببونز. تو وہ کئی کسی کی نظر پڑ گئی ماما کے ہاتھوں میں جو کنو تھے, تو وہ کوئی میرا خیال ہے 15 کے قریب ان کی تعداد ہوگی, وہ دوڑتے ہماری گاڑی کی طرف آئے, اور ٹھیک ٹھاک میڈیم سائز وہ بندر تھے جس طرح ببونز ہوتے ہیں. تو آئی ریممبر بابا نے شیشے, بابا گھبرا گئے ذرا انہیں دیکھ کے, ساری ہماری وہ جیت تھی اس کے اوپر سارے چڑھ گئے. تو بابا کہتے باہر سٹ دو, باہر سٹ دو, جو کھاندہ ہے باہر سٹ دو. تو وہ ماما کے ہاتھوں میں گئے, ماما کہتی 1 منٹ رک جاؤ. ماما نے اسے بڑے طریقے سے کاٹنے لگ گئی. تو بابا غصے میں پیچھے مڑ کے دیکھ کے ماما کو کہتے ہیں ادھر تلون بھی چھڑک دے. وہ بات نہیں ان کی بھولتی, ابھی وہ کہہ ہی رہے تھے تو ماما نے تھوڑا سا شیشہ کھول کے سارے پھینک دیے, اور سامنے بالکل جہاں مطلب بابا پیسنجر سیٹ پہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو بالکل سامنے ایک ببون سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, بالکل لائک رائٹ ان فرنٹ آف ہم. بابا نے بہت غصے میں اسے دیکھا, اور اسے بابا کہتے تھلے اتر. مجھے وہ بات ان کی نہیں بھولتی. ہی واز ایکچولی کنورسنگ ود اے ببون. تو وہ مجھے ان کی بات نہیں بھولتی. مجھے اتنی یہ بتاؤ کہ وہ ببون نے ریئیکٹ کیسے کیا, ان کو سمجھ آ گئی؟ وہ بڑا گرمپی ہو گیا نا, یوں کر کے کھڑا ہو گیا, اور وہ بڑا غور سے دیکھ رہا تھا انہیں. اور مجھے مومنٹ نہیں بھولتی کہ اسے غصے میں بابا نے دیکھا, اور ماما پاپا کہی تھی تم نے حرام باندھا ہوا تو ذرا آرام سے رہو, بندر سے بھی غصہ نہیں کرنا. تو غصے میں بابا نے اسے دیکھا اور اسے کہتے تھلے اتر. تو وہ مجھے ایک وہ بات ان کی بہت فنی جو ہے نا وہ نہیں بھولتی. دا وے ان کی بے بسی تھی کہ وہ کچھ کر نہیں سک رہے تھے, اور پھر اینڈ پہ بابا نے وہ جو ساتھ ہماری ڈرائیور تھا اس کو کہا گڈی چلا دو تسی, بس جلدی کرو یہاں سے نکلو. اور سارے ببونس کچھ فاصلے پہ تو ہمارے ساتھ چلتے آئے, پھر آگے جا کے ہم سے رخصت ہو گئے. تو یہ تو انٹرسٹنگ واقعات ہو گیا. مجھے یہ بتاؤ کہ تم باہر پڑھنے گئی, اور کیسا رہا ایکسپیرئنس اکیلے پہلی بار, فیملی کی پہلی بچی جو باہر گئی؟ اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرئنس. مجھے لگتا ہے میری زندگی میں بہت ساری چیزیں اس کے بعد بدلی. میں نے بہت کچھ دیکھا, بہت کچھ سیکھا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کیونکہ میری والدہ جو ہیں وہ کافی, ان کا ایک انفلوئنس رہا ہے ہمارے گھر کا جو ماحول رہا ہے وہ کافی, ہمیں چوائسیز دی گئی ہیں, ہم نے اپنی ساری چوائسیز خود ڈیسیجنز لیے, لیکن ایک ان کا ایک تھوڑا سا ہلکا پھلکا ریلیجس انفلوئنس رہا ہے ہمارے اوپر. تو مجھے لگتا ہے کہ باہر جا کے بھی اگر آپ ڈیسیجن میکنگ میں کلیئر ہیں تو پھر آپ کا ایکسپیرئنس بہت ہی اچھا ہے, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور آپ کی پرسنالٹی میں اس کا بہت کردار ہوتا ہے. صحیح. میں سمجھتی ہوں کہ میں اگر نہ جاتی, میں نہ اپنی یہ ڈگری لے کے آتی, تو بہت ساری چیزیں جو شاید رہ جاتی وہ میکنگ میں, یا کچھ جو میری جو میں نے آ کے یہاں پہ پریکٹس بھی کی, دیکھیں, اور لوگوں کو سمجھنا سیکھا. کئی قسم کے آپ کی لوگ ہوتے ہیں, آپ کی کئی قسم کے مطلب پیپل کم فرام ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس, اور آپ کو انہیں جو ہے وہ تھوڑی سی اسپیس دینی پڑتی ہے. ایک لنڈن میں رہ کے ایک میں نے چیز سیکھی کہ اتنی طرح کے لوگ تھے, تو ان کو کس طرح سے اکوموڈیٹ کرنا ہے. آپ کے ریلیجس ڈفرینسز ہونے کے باوجود آپ نے لوگوں کو کس طرح سے ملنساری سے پیش آنا ہے. یعنی بہت اچھی لرننگ ہوئی آپ کی. بالکل. آئی اسٹل ہیو اے لاٹ آف انڈین فرینڈس آج بھی جن سے میرا رابطہ ہے, اور بہت ہی اچھے لوگ, اسپیشلی فرام پنجاب, انڈین پنجاب, فرام کلکتہ, فرام دہلی. دیر آر سو مینی فرینڈس, اور میں انہیں آج بھی بڑا ریگارڈ کرتی ہوں کیونکہ وہ بہت اچھے نفیس لوگ ہیں. ہم یہ بالکل ٹھیک بات ہے, ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے بارڈرز پہ ہماری کشیدگی ہے, جو مسائل ہیں, ان کو بالکل ہم سمجھتے ہیں, اور وی اسٹینڈ ود آور کنٹری. بٹ بہت سارے لوگ ہیں جو واقعی ملنا چاہتے ہیں اور بہت محبت رکھتے ہیں دلوں میں. صحیح. سو یہ دس از بیونڈ بارڈرز. صحیح. تو میرا خیال ہے یہ میری فارن ڈگری ہے, وہاں پہ رہنا ہے, لوگوں کو دیکھنا ہے, سمجھنا ہے, جس کی وجہ سے میں اس پوائنٹ پہ پہنچ سکی ہوں, لوگوں کو سمجھ سکی ہوں. صحیح. تو
ایک بڑا کنٹروورشل سا کویشچن ہے کہ آپ میرے مطابق آپ نیوز میں آپ نے کام کیا اور بڑا کنٹروورشل رہا. تو کیونکہ میرے گھر میں ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں وہ ارشد انصاری صاحب بھی تھے اور بڑا انہوں نے یہ کویشچن کیا کہ پہلا جو میرے خیال کویشچن جنید سے پوچھا گیا وہ یہ پوچھا گیا کہ جی ان کی بیٹی کو رکھا گیا اور 10-12 لاکھ دے تمہیں پریشان کرنا مقصد ہے میرا. تو وہ میں تو مطلب آج تک یہ سوچتی ہوں کہ تم انڈر پیڈ تھی, تم فورن کوالیفائڈ تھی اور تمہیں جو پیسے دیے جا رہے تھے اور اس پہ وہ مجھے جنید بتاتا تھا کہ تم ہمیشہ چیختی تھی میرا ٹیکس بھی کاٹتے ہیں, لاکھ روپے میں ٹیکس بھی کاٹتے ہیں, جس پہ بابا کہتے تھے کہ ٹیکس تمہیں دینا پڑے گا, تم دو گی. ہاں تو وہ لاکھ روپے 12 لاکھ کیسے بن گئے اور تمہارے بارے میں وہ اتنی کنٹروورسی آئی, تو وہ تم انڈر پیڈ بھی تھی, تو اس کے بارے میں تم کیا کہو گی؟ آپ کے سامنے ہے سب کچھ. نہیں میرے سامنے, میں ویورز کو دکھانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ جاننے کہ یہ اصل حقیقت کیا تھی. اصل حقیقت, در حقیقت بات یہ ہے کہ آپ نیوز جب شروع ہوا اس وقت میرے ہاتھوں میں ایک ڈگری تھی فورن اور میں سرٹیفائڈ تھی. میرا خیال ہے کہ میں وہ اس پوسٹ کے لیے کوالیفائی کرتی تھی. مجھ سے بات کی گئی تو آئی سیڈ وائی ناٹ, وی کین ٹرائی دیٹ. اور جب شروع ہوا ہم نے ڈگڈگی شروع کیا کیونکہ ہمیں الیکشن پکڑنا تھا 2018 کا, تو کافی کچھ تھا جو ہم ڈیلیور کرتے گئے ساتھ ساتھ, اور وہ بڑی اچھی ہماری ٹیم اور وہ سب کچھ دونوں جو ہمارے انڈرس بھی چل رہا تھا اور آپ بھی چل رہا تھا وہ اکٹھے صحیح فنکشن کرنے لگ گیا. کچھ کمی بیشیاں تھیں لیکن وی ور فنکشننگ اسموتھلی. تو آئی تھنک کہ میں اس سیٹ کے لیے کوالیفائی کرتی تھی, لیکن کئی بلاگس پہ پڑھنے میں آیا, میرے سامنے میری نظروں سے گزرا کہ میں 12 لاکھ لے رہی تھی, میں 8 لاکھ لے رہی تھی. تو آئی جسٹ وش کہ کاش میں 12 لاکھ 8 لاکھ لے سکتی, لیکن یہ کہانی اس سے بہت 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 پیچھے ہے جو میں لیتی تھی. اچھا عائشہ یہ بتاؤ ذرا, جو ڈگڈگی والا جو آپ نے بڑا اچھا ایک آپ کا برین چائلڈ تھا, آپ نے اس پہ بڑا اچھا کام کیا, تو اس کا کیا بنا؟ وہ کہاں ایک دم سے بالکل ختم, تو وہ اس کے بارے میں کچھ بتاؤ. ڈگڈگی کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے لانچ کیا تھا کیونکہ ہم 2018 کا الیکشن کیچ کرنا چاہ رہے تھے اور اس وقت ہم ریڈی نہیں تھے اپنی لانچ کے لیے. نہ آپ نیوز ریڈی تھا, نہ انڈس ریڈی تھا. انڈس تو خیر چیز ہی ایک ڈفرینٹ تھی. ہمیں الیکشن کور کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا, اور اس وقت ہم جب اکٹھے بیٹھے بہت برین اسٹارمنگ کی. بابا تھے, فیصل شیر جان صاحب تھے ٹیم میں, اینڈ وی کیم اپ ود دس نیم. کافی ساری برین اسٹارمنگ ہم نے کی اور اس کے بعد ہم بڑی اس کے اندر ہم پٹاری ٹائپ نام ہمیں پتہ چلا جی پٹاری بھی آلریڈی ہے. وہ مجھے ایف ایس ڈے نے بتایا پٹاری آلریڈی ہے, اور پھر میں گئی پٹاری کو میں نے سرچ کیا. دیٹ واز دا ٹائم مجھے پٹاری کا ایکچولی پتہ چلا تھا. پھر ہم 2-3 نام اور ہم نے سوچے, اینڈ دین وی فائنلی کیم اپ ود ڈگڈگی. اور اس میں ہم نے ایک سلوگن بھی بنایا کہ اب بجے گی ڈگڈگی اور ناچیں گے صاحب اختیار, اور اس کے لیے ڈگڈگی بیسکلی لانچ ہوا تھا. اور اس کے بعد ہم نے وہاں پہ چھوٹے موٹے ڈیجیٹل سیگمنٹس جو ہم کر سکتے تھے اس وقت ہم نے وہ کیے. اس پہ ود اے پنچ آف سالٹ میرا بھی شو تھا ایک جو اس میں چل رہا تھا, اور وہ ایک نظرہ بھٹی کا کیریکٹر تھا ہم نے اس میں ڈالا. بڑی ساری اور پلان ہمارے پاس تھا لیکن ہم انفارچونیٹلی ڈیو ٹو اے لاٹ آف ریزنس, ملٹیپل ریزنس, ہم انہیں ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے. اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو یہ آج کل تم کر رہی ہو, اس میں جو ابھی مطلب پریزنٹ جو کر رہی ہو, وہ بابا کے ساتھ جو مختلف پروگرامز میں کر رہی ہو, وہ کیا کر رہے ہو اس میں بتاؤ. بیسکلی ہم نے کافی عرصہ پہلے, کوئی 3 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا محکمہ ماحولیات, اور یہ بابا کا ہی آئیڈیا تھا پپٹس کے ساتھ. اور آگے جب ہم نے آپ اور ڈگڈگی والا انڈس والا یہ سارا اندر سلسلہ شروع ہوا تو ہم اپنے ڈیجیٹل کو وہ اٹینشن نہیں دے پائے جو کہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو دینی ہوتی ہے. سو اب آ کے آفٹر دس گیپ ہم نے سوچا کہ ہم اس کو مزید ڈیولپ کریں گے اور ہم محکمہ ماحولیات کو بھی ریوائیو کریں گے. تو اس میں انہوں نے مناسب سمجھا, انہوں نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ اس میں آئی وانٹ کہ یو ڈو اٹ. تو آئی سیڈ فائن, ضرور. میں اس کے علاوہ کوئی اپنے چھوٹے موٹے کاموں میں لگی ہوتی ہوں, میرے کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں, میری اپنی ایک کنسلٹنسی ہے, میں اس میں نارملی مصروف ہوتی ہوں. لیکن انہوں نے جب مجھ سے بات کی تو آئی سیڈ وائی ناٹ,
اینڈ دین میں اور علی آفتاب, کیونکہ ہماری ویسے بھی دوستی بھی ہے اور کچھ ہم چیزوں پہ بہت فنی ہمارے تبصرے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم کرتے آتے ہیں. بڑے لوگوں کو اس پہ گلا شکوہ بھی ہے ہم سے کہ آپ کہاں کے تجزیہ کار ہیں, تو ہم کہتے ہیں ہم بالکل تجزیہ کار نہیں ہیں, ہم صرف چیزوں کو جو ہے وہ ایک لے مین جس طرح ڈسکس کرتا ہے اس طرح کرتے ہیں, جو کہ میجورٹی ہے پاپولیشن. تو اس طرح سے ہم گفتگو کرتے ہیں, اور اس کو ہم نے سوچا کہ اس کے اندر ہم یہ پپٹس کے ساتھ ساتھ علی کا تھوڑا سا ایک ان پٹ ہونا چاہیے, میرا ہونا چاہیے, اور پھر ہم اس کو لے کے پھر آگے ہمیں کچھ, یہ ہماری لک تھی کہ ہمیں مبین جیسے لوگ ملے جو او ایم سی کے ساتھ اور خبریار کے ساتھ, سوری, دے آر افیلیٹڈ ود اٹ, تو ہم زیادہ اچھا اس کو جو ہے وہ سوچا کہ ہم ڈیولپ کر سکیں گے. تو وی آر ورکنگ آن اٹ, تو ہوپ فلی اس کو مزید ہم لے کے چلیں گے آگے. صحیح. تو مجھے یہ بتاؤ کہ بابا کی طرح کوکنگ کا شوق آپ کو بھی ہے؟ شوق تو بہت ہے, لیکن بس کبھی کبھی ہو پاتی ہے, زیادہ نہیں کر پاتے کیونکہ اب وقت ہی نہیں ہوتا, لیکن جب ہوتی ہے تو پھر بہت اچھی ہوتی ہے. کبھی کبھی ہوتی ہے, وہ عید کے عید جس طرح ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے, لیکن جب ہوتی ہے تو پھر اچھی ہوتی ہے. بابا اور میرے ٹیسٹ بڑے کامن ہیں. بابا اور میں گھر میں اگر ہمارا ٹیسٹ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کامن ہے, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ بابا ذرا بہت وقت کے ساتھ ساتھ وگرس ورک آؤٹ اینڈ سے نو ٹو جنک اینڈ دس سارٹ آف اے پرسن ہو گئے. میں ابھی بھی فوڈی ہوں اور کافی فوڈی ہوں. صحیح. تو فیوریٹ کیا ہے کھانے میں, کیا فیوریٹ ہے کھانے میں؟ میں نے آپ کو بتایا فوڈی کو تو سب کچھ پسند ہوتا ہے. آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ تمہیں کیا چیز نہیں پسند, 2-3 چیزیں بس ہیں جو میری لسٹ پہ ہیں جو مجھے بالکل نہیں پسند. صحیح. تو یہ بتاؤ کوئی زندگی میں ریپینٹ ہے, لگتا ہے کہ کوئی چیز ایسی غلطی ہے جو میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی, اس پہ یو ٹرن نہیں ہو سکتا؟ یہ آپ نے کیسا سوال پوچھ لیا ہے. زندگی, ایک رومی نے ایک بات کہی ہوئی ہے بہت خوبصورت کہ اے وونڈ از ویئر دا لائٹ انٹرز یو. تو جب تک ہم ٹھوکریں کھاتے نہیں ہیں, جب تک ہم ذرا صحیح ٹھیک والی دل پہ لگواتے نہیں ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم روشنی کو ایکسپلور کر سکیں یا روشنی ہم تک آ سکے. تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ زندگی میں بہت ساری جگہیں ہیں, بہت ساری زندگی کے ایسے لینڈ مارکس ہیں جنہیں میں کہوں گی کہ وہاں پہ وہ میری زندگی کے ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ میں نے سیکھا ہے. وہ غلطیاں اگر نہ آتیں تو شاید میں حقیقتوں سے اور خدا کی ذات سے بھی, آپ کے پاس 2 چانسز ہوتے ہیں زندگی میں. اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ بہت مشکل میں پڑ جائیں تو آپ اس مشکل سے نکلنے کے بعد آپ کے پاس 2 چانسز ہوتے ہیں, آئدر آپ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یا پھر آپ بالکل باغی ہو جاتے ہیں. اگر آپ صحیح معنی میں اللہ کو اپنا دوست مانتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ہدایت پہ رکھتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کچھ میری دعائیں تھیں ماں باپ کی کہ کیا تھا کہ میری بہت ٹف ٹائمز بھی اگر آئے ہیں زندگی میں تو ان میں اللہ نے میرا ہاتھ تھاما, اور میں نے اس سے مدد مانگی, اس نے میرا ہاتھ تھاما, اور ہم چل رہے ہیں اسی طرح. صحیح. اب اتنا سیریس نہیں ہونا, ہم نے بالکل بھی سیریس نہیں ہونا. تو ہم کچھ لائٹر موڈ میں بات کرتے ہیں. تو چلو ذرا یہ چاچو اور چاچی کے ساتھ جو تمہارے کچھ بہت کوئی یادگار وہ اس طرح کے لمحات ہوں وہ ہمیں ذرا بتاؤ, ذرا مجھے بھی یاد کرواؤ دوبارہ سے. بالکل یاد ہے, بہت ساری باتیں یاد ہیں مجھے. تو آپ کی شادی بھی یاد ہے بہت اچھی طرح. وہ تو بہت چھوٹی تھی. بہت چھوٹی تھی, لیکن یاد ہے وہ جو آپ کا بڑا ہی پیارا سا پنکی ڈریس تھا, وہ مجھے آج تک مجھے یاد ہے وہ. اور بڑی اچھا ہم نے ایک, کیونکہ میں سب سے بڑی تھی تو مجھے لگتا ہے میں نے یہ لک تھی میری, کچھ اللہ کا کرم تھا کہ مجھے بڑا پیار ملا سب سے. دادا ابو سے بہت پیار ملا, اور سٹل مل رہا ہے. بالکل مل رہا ہے. یعنی دادا ابو یہ کہا کرتے تھے اس وقت بھی جب میں 5-6 سال کی تھی, تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ سب جس طرح آئے ہیں مجھے اسی طرح پیار ہے, کہ جو جس آرڈر میں آیا مجھے اسی طرح پیار ہے. تو
اس آرڈر کے حساب سے میں نمبر 1 تھی, تو اس لیے مجھے سب سے زیادہ آج بھی نمبر 1 ہو. صحیح. تو آگے میرا بیٹا بھی اس طرح نمبر 1 ہے, تو ماشاء اللہ وہ بھی اسی طرح ہے. وہ بھی سب کو مطلب اس کو تو جو میری چچیاں, میری پھپھو, میرے جتنے کزنز, دوست احباب, وہ یہی کہتے ہیں کہ یار یہ اس فیملی میں آگے ایک اور اب ایک اگلی پیڑھی ہے, تو ہم اس کا بڑا منتظر تھے ہم. تو اس لیے وہ بہت ماشاء اللہ پیار لیتا ہے. تو وہ پیار لیتا ہے تو انڈائریکٹلی میں پیار لیتی ہوں. تو اس لیے یہ ایک سلسلہ ہے جیسے سلسلہ ہے, اور اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے, اس لیے ولی ہمیں بھی بہت پیارا ہے. تو آج ایسا کرتے ہیں کہ کچھ نیکسٹ کے لیے, تاکہ ہم ساتھ کچھ اور بھی تمہاری جو وہ باقی بہنیں ہیں نا, کیونکہ وہ ناراض ہوں گی, ہم ساروں کو لے کے ایک نیکسٹ پروگرام کریں گے. تو آئی ہوپ کہ میرے سارے ویورز کو ہماری آج کی جو یہ ایک انفارمل سی گفتگو تھی اس نے مزہ دیا ہوگا. تو ملتے ہیں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ حافظ.